چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے عام انتخابات 2024 کے کامیاب انعقاد پر پوری پاکستانی قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی گئی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے ہماری سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے کہا گیا کہ قومی میڈیا، سول سوسائٹی، سول انتظامیہ اور عدلیہ کے ارکان کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا۔ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت پاکستان کے متنوع سیاست اور تکثریت کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ چیف آف آرمی سٹاف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے مزید کہا، قوم کو انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور ایک شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے۔ پولرائزیشن اور انتشار 250 ملین آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں ہے۔ آرمی چیف نے کہا، انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے۔ آرمی چیف کی جانب سے اپنے پیغام میں مزید کہا گیا کہ سیاسی قیادت اور ان کے کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حکومت اور عوام کی خدمت کرنے کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے، جو جمہوریت کو فعال اور بامقصد بنانے کا واحد راستہ ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف نے مزید کہا کہ جیسا کہ پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے، اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ آرمی چیف نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ جب ہم اس قومی سنگ میل سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ صدیق ساجد، بتائیے گا آرمی چیف کا اس موقع پر اپنے پیغام میں مزید کیا کہنا ہے؟ ISPR کی جانب سے عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایک اہم جو پیغام ہے قوم کے نام وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو آرمی چیف نے عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر پاکستانی قوم، نگران حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں، جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ اور پھر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت، اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے ہماری سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قومی میڈیا، سول سوسائٹی، سول انتظامیہ اور عدلیہ کے اراکین کے تعمیری کردار نے بھی قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا ہے، اور تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت پاکستان کی متنوع سیاست اور تکثریت کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ یہ بہت اہم نقطہ آرمی چیف کی طرف سے بیان کیا گیا ہے کہ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت پاکستان کی متنوع سیاست اور تکثریت کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ اور یہ بھی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قوم کو انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور ایک ایسا شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے کہ پولرائزیشن اور انتشار جو ہے اس کی وجہ سے 250 ملین والے ترقی پسند ملک کے لیے وہ پولرائزیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں ہے بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے۔ پھر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ سیاسی قیادت اور ان کے کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حکومت اور عوام کی خدمت کرنے کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے، جو جمہوریت کو فعال اور بامقصد بنانے کا واحد راستہ ہے۔ پھر آرمی چیف کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتماد ظاہر کیا ہے، اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ جب ہم اس قومی سنگ میل سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لائیں گے اور ہمارے پیارے پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہوں گے۔ جی
ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود تھے اور تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آرمی چیف نے نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں کو مبارکباد دی۔ چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر کا قوم کے لیے پیغام۔ چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے عام انتخابات 2024 کامیاب انعقاد پر پوری پاکستانی قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد۔ آرمی چیف کا کہنا ہے پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے ہماری سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ صدیق ساجد بتائیے گا آرمی چیف کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یہ بہت ہی اہم پیغام ہے جو کہ افواج پاکستان کے ترجمان کی جانب سے عام انتخابات کا مرحلہ جو 8 فروری کو ہوا اس کی تکمیل پر جاری کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہماری افواج پاکستان کا ایک کلیدی کردار تھا۔ تو اسی حوالے سے آرمی چیف نے عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ نگران حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتیں، جیتنے والے امیدواروں، ساتھ ہی ساتھ پھر جو قومی میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، سول انتظامیہ، عدلیہ کے ارکان، ان سب کو جو ہے وہ مبارکباد دی ہے کہ ان سب نے جو ہے وہ تعمیری کردار ادا کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے جو کہی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے ہماری سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو آگے جا کر آرمی چیف نے بات کیا، وہ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت جو اس وقت پاکستان کی متنوع سیاست ہے اور تکثیریت، اس کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ پھر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے، کیونکہ قوم کو جو انتشار اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور ایک شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے، اور اس میں جمہوریت اور انتخابات اہم ترین خدمت کا ذریعہ ہے۔ پھر پولرائزیشن اور انتشار 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں ہے۔ یہ بھی بہت ہی اہم جو لائنیں ہیں جو اس بیان کے اندر جو بات کی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے، اور سیاسی قیادت اور ان کے کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر حکومت اور عوام کی خدمت کرنے کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے، جو جمہوریت کو فعال اور بامقصد بنانے کا واحد راستہ ہے۔ اور آگے آرمی چیف کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نے آئین پاکستان پر اپنا مشترکہ اعتبار ظاہر کیا ہے۔ اب یہ تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ اس قومی سنگ میل سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام میں ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے۔ آخر میں آرمی چیف نے اس خواہش کا بھی بغیر ریٹائر وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق ساجد ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا۔ وقار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا آرمی چیف صاحب کی جانب سے بھی تشکر کا اظہار کیا گیا اور ان کی جانب سے بھی بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا جس طریقے سے یہ عام انتخابات کے نتائج آئے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو عام انتخابات اس وقت پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، یہ انتہائی پرامن ماحول کے اندر اور پرامن طریقے سے کرائے گئے ہیں؟ موومنٹ چلی تھی اس کو انڈرمائن کرنے کی، جو ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ویسٹرن بارڈر سے بہت زیادہ پریشر رہا ہندوستان میں، کے پی میں، اور ایک ماحول بنایا گیا کہ شاید انتخابات ملتوی ہو جائیں گے۔ تو ایک تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آرمی، باقی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، سب نے آئی تھنک بڑا اس سے اہم کردار ادا کیا۔ جتنے پریونٹ کیے ہیں اٹیکس، اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں، تو اس میں پاسبل ہوا کہ اللہ کی وجہ سے ایک مائنر آپ پہلے کچھ ایسے اسلیپ اٹیکس تھے جو پولیس کے اوپر ہوئے، کہ انتخابات بہنداج پر عمل ہوئے، اور وہاں میں کھل کے جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بڑا میسو ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ باقی جو ہے رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے، جو چیزیں آئی تھنک آج ایسا کمپائل ہو رہی ہے الیکشن کی
کر رہا ہے. تو اس میں آئی تھنک تو پاکستان کی جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے لوگوں کا. اور دوسرا جو ہے وی ہیو ٹو موو بیسیکلی ارسپیکٹو آف بائی پارڈن طریقے سے ابھی پاکستان میں آگے جانا ہے. بیکاز اکنامک چیلنجز ہے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشی طور پہ استحکام ہو اور اس میں مینلی جو پولیٹیکل آپ کہیں گے ریکنسیلیشن کی طرف ہم جائیں. سب مل کے ارسپیکٹو آف جس کی ضرورت بنتی ہے. پاکستان کے چیلنجز بہت زیادہ ہے اور آئی ایم شیور ابھی جو بھی گورنمنٹ بنے گی چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے یا پروونشل لیول پہ ہے وہ عوام کا جو آپ کہتے ہیں معاشی مستقبل ہے پاکستان کا معاشی مستقبل ہے وہ پراٹی نمبر 1 ہوگا. اور اس میں یوتھ کو بھی آپ نے بیسیکلی ایک ہوپ دینی ہے. انشاءاللہ چیزیں اچھی طریقے سے موو کرے گی. یہ فرمائیے گا وقار صاحب کہ کچھ لوگوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح انٹرنیٹ سروس دہشت گردی کے خطرے کے لیے معطل کی گئی اور اس طرح کے بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے گئے. ان لوگوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو تنقید ان کی جانب سے کی جا رہی ہے؟ یہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک ٹپکل ہے. اس دفعہ تھوڑا زیادہ ہے. ایک آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہارتا ہے وہ مبینہ کرتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ کے پی میں جو ہے ایک پارٹی نے گین کی ہے میجورٹی. تو اس میں ڈیوائڈڈ مینڈیٹ ہے. سندھ میں اسی طریقے سے پیپل پارٹی ایم کیو ایم اور پاکستان میں ہمیشہ مکس ہوتا ہے. تو یہ تو پیٹرن کوئی نیا نہیں ہے. بھائی لاج اس طریقے سے آنے کا مین چیز یہ ہے کہ ابھی جو پاور سے آئیں گے لوگوں کو ڈلیور کیسے کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ابھی پیچھے رہ جائیں گی. وی ہیو ٹو موو فارورڈ. ابھی آگے جو ہے پاکستان میں بہت پوٹینشیل بھی ہے سورسز بھی ہے. انشاءاللہ چیزوں میں مزید کھولنا ہے پاکستان ہے ٹو موو فارورڈ. باقی یہ ٹیکنیکل ہے. باقی اس میں کورس میں اس کی ریمیڈی ہے تجربہ اگر کسی کو اعتراض ہے بالکل اپنے ثبوت لے کے جائے وہاں جن کا روٹ آنے ہے. لیکن وقار حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد سے اس کا جواب دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ذمہ داری اب سیاسی جماعتوں پر بھی عائد ہوتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں عوام نے تو اپنا مینڈیٹ دے دیا اور اب اس سے کہ اگر کلوزر ٹو 50% ٹرن آؤٹ ہے بعض جگہوں پہ 65% تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے تو اپنا پورا کیا ہے. ابھی لیڈرشپ پہ ہے کہ جب ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے چاہے مکس مینڈیٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جی بگیڑ صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہے گا. بگیڑ وقار حسن صاحب بگیڑیہ ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بگیڑ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بگیڑ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آرمی چیف کی جانب سے ایک تو یہ تمام تر جو انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے تشکر کا اظہار کیا گیا, اطمینان کا اظہار کیا گیا, میڈیا کا عوام کا شکریہ ادا کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد سے اس کا جواب دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا کیا مزید ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں پوری قوم پر اور خاص طور پر انتخابات کے بعد سیاسی جماعتوں پر بھی؟ جی ہاں دیکھیں جی یہ جو انہوں نے خاص طور پر جو امپورٹنٹ چیز کہی ہے وہ پولرائزیشن کی بات کی ہے اور جو ہمارے پالیٹکس میں کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انتشار سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ملک کو ترقی کی طرف ہمیں لے کے جانا ہوگا انسٹیڈ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بددست و غریباں ہوں. لیکن ملک آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ملک کی ترقی کے لیے اور ملک میں پرامن ماحول دینے کے لیے ہمیں سب نے مل کے محنت کرنی ہوگی. دیٹس وائی انہوں نے کہا کہ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ پاکستان کا سوچے اور اس کے لیے عوام کے لیے ایک پرامن ماحول دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خاص طور پہ اور دوست جتنے سارے لوگ اسٹیک ہولڈرز تھے چاہے الیکشن کمیشن تھے کیئر گورنمنٹ تھی اور انٹرسٹ ایجنسیز تھی ان کو بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ ان کے بدولت ملک میں پرامن طور پر انتخابات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بگیڑ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر ماضی میں بڑی کم مثالیں ایسے ملتی ہیں جس طرح سے پرامن انتخابات اس بار منعقد کیے گئے ہیں. اس حوالے سے تو جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں گے جو ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان فرسٹ ہے. ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. باقی جو آپس میں اختلافات یقیناً ہوتے ہیں آپ کو مسائل بھی ہوں گے اور آپ کے جو جائز حق والی باتیں ہیں تو آپ بالکل کورٹس میں جا سکتے ہیں اور کورٹس میں جا کے یہ چیزیں وہاں پہ آپ لڑ سکتے ہیں.
لیکن پاکستان کو ایک پرامن ماحول دینے کی ضرورت ہے. ہم مزید انتشار کا جو اس ملک یہ ملک جو ہے متحمل ہو نہیں سکتا ہے. پاکستان میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو ہم سب تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تمام عوام جو ہے, ہم سب نے مل کے پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان بنانے کے لیے سب نے مل کے کام کرنا ہوگا.